ترجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مشرف پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 محرم الحرام ہے، 20 جولائی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ کربلا اور عصر حاضر میں عظیم انقلاب امام حسین السلام کی بات ہو رہی ہے۔ امام حسین السلام کی نہضت عاشورائی کے اوپر گفتگو کا سلسلہ کل سے شروع ہو چکا ہے اور اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب USA سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خطاب آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے سید الشہداء کا، آپ کی آل اولاد کا، آپ کے اعوان و انصار کا، اور آپ کو آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر جمیعا۔ خدا آپ سب کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے اور ان کے عمل کی تأسی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، کربلا اور عصر حاضر ہمارے پروگرام کے اندر ہمارا موضوع انقلاب امام حسین علیہ السلام رہے گا، اور لحظت عاشورہ کے اوپر جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کے محضر میں عرض کیا کہ اس پر مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ تو قبلہ تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انقلاب امام حسین علیہ السلام نے جو عالم انقلاب امام حسین علیہ السلام نے پوری عالم بشریت کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے چھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: اننی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین اور مشاہدین، اعظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین۔ انقلاب مظلوم کربلا پوری دنیا پہ کیسے چھا گیا؟ دیکھیں، اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو جزئی جواب ہے اور ایک کلی جواب ہے۔ جزئی جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب شخصی انقلاب نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب فردی انقلاب نہیں تھا، یعنی کسی ایک فرد کا انقلاب نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب کسی ایک قبیلے کا انقلاب نہیں تھا، کسی ایک عشیرے کا انقلاب نہیں تھا، کسی ایک خاندان کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ مظلوم کربلا امام حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کے وجود میں، جس کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے تجسدت، یعنی جس کے وجود میں آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے قیم اور ان کے اہداف اور ان کے مقاصد اور ان کے کمالات موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور امام حسین علیہ السلام کا انقلاب پوری دنیا، پوری کائنات اور پوری عالم بشریت پر اس لیے چھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قیام کیا ہے اور یہ جو انقلاب کے لیے امام حسین نے اپنے مدینے کو چھوڑا ہے، یہ خدا کی جانب سے، یعنی اس انتصاب کا، اس انقلاب کا انتصاب امام حسین علیہ السلام کا جو انقلاب ہے وہ اس کا انتصاب خدا سے ہے۔
क्यों? इसलिए कि मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके लिए मुसलसल इस आयत को पढ़ा जाता है कि मासूम की जबान पर, लिसान पर, बयान पर, एक्शन पर, इरादे पर, मशीयत पर इरादे इलाही और मशीयत इलाही का पहरा होता है। यानी मासूम अपनी मशीयत या अपने इरादे से कोई अमल अंजाम नहीं देते जब तक कि उसमें मशीयत इलाही की शमूलियत ना हो। तो ये आलम बशरियत पर इसलिए इनकलाब छा गया कि इसमें मशीयत इलाही शामिल है, इरादे इलाही शामिल है। और इमाम हुसैन किसी शख्सी कोई इरादा इमाम का नहीं था, बल्कि ये रब की तरफ से उस हुक्म की तनफीज है और उस अमल की तत्बीक है कि जिसके लिए इमाम हुसैन का निकलना और सहराए करबला में जाना। अब जाहिर सी बात है कि अगर परवरदिगार के हुक्म की तामील और हुक्म की तनफीज और हुक्म की तत्बीक अगर इमाम हुसैन सहराए करबला में बेहसन तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परवरदिगार इस इनकलाब को पूरी दुनिया तक पहुंचा देगा। आज रूह बशरियत में इनकलाब है, फिक्र बशरियत में आज ये इनकलाब है, मिजाज बशरियत में इनकलाब है, आज इम्तिजाज बशरियत में, शिआर और शऊर बशरियत में इनकलाब है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि परवरदिगार आलम खुदावंद करीम रहमानुल जलाल ने इस इनकलाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतसाब को अपनी तरफ रखा है। तो ये बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकलाब को शख्सी इनकलाब ना कहा जाए, बल्कि ये इनकलाब मिन हुक्मिल्लाह है, यानी मिन जानिबिल्लाह है, मिन तरफिल्लाह है, मिन मशीयतिल्लाह है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि इनकलाब इमाम हुसैन सलाम की गरज व गायत क्या थी और किस तरह से वो पूरी दुनिया की तरह छाता चला गया और छा रहा है। इमाम हुसैन सलाम की इतनी खुसूसियात हम देखते हैं कि ज़ियारत के अंदर फ़ज़ाइल, उनकी तरफ बाक़यादा रवी करने के एक जो दरजात, ये बेतहाशा फ़ज़ाइल है, उसकी क्या वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी रोशनी डालें। देखिए, मैं रात में चूंकि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ और मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकलाब के हवाले से और उनके अहदाफ के हवाले से और ये मजालिस का सिलसिला, अशरा मजालिस का सिलसिला यहाँ अमेरिका में जारी है, तो रात में मैंने कुछ सुतूर जो है वो मुजाहज किए हैं ताकि आपके सामने मैं बयान कर सकूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो कमाल क्यों हासिल है, यानी इमाम हुसैन की ज़ात पर इतनी तरकीज क्यों है, जबकि मौलाए कायनात इमाम हसन उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन जितनी रिवायतें अगर हम देखें, जितनी ज्यादा हम रिवायतें देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मिलती हैं। तो अगर हम इस पर जरा सा गौर करें तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जैसे इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना क़ब्र जद्दी हुसैन रौद मिन रियादिल जन्नत फज़ूरूहु। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे जद की कब्र जो है वो रौज़तुल जन्ना है, यानी जन्नत का एक टुकड़ा है या मरकज़े जन्नत है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो। अब आप देखें कितना बड़ा शरफ है, मौलाए मुत्तक़ियान के लिए नहीं कहा, ज़ाहिर है कि मौलाए मुत्तक़ियान का एक बहुत बड़ा शरफ है, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन सारी की सारी तवज्जो और तरकीज़ और इल्तिफ़ात इमाम हुसैन की तरफ क्यों है? इसलिए है कि इस इनकलाब को पूरी दुनिया तक जाना है, लिहाजा इसीलिए इल्तिफ़ात और तवज्जो और तरकीज़ इमाम हुसैन की तरफ ज्यादा है। मसलन अगर आप देखें इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़े, मौला फरमाते मन ज़ारल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़े, अगर कोई मजलूम करबला की ज़ियारत के लिए जाए और मारिफत के साथ जाए, गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहु मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़र, तो परवरदिगार उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। आगे बढ़िए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते मन ज़ारल हुसैन बिशत्तिल फ़ुरात कान कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शिह। अब आप इस हदीस पर यहाँ सा जरा सा मौसी साहब ठहर कर देखें। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाता है, ज़ियारत करने के लिए जाता है, गोया कि उसने खुदा की ज़ियारत की।
اللہ یعنی امام حسین کی زیارت خدا کی زیارت کیسے بن گئی؟ امام حسین تو مخلوق ہیں، اگر مخلوق کی زیارت کر رہا ہے کوئی تو خالق کی زیارت، چونکہ مخلوق امام حسین ضرور ہیں، امام حسین ضرور مخلوق ہیں، امام حسین یقیناً عبد ہیں، لیکن امام حسین نے پرچم توحید کو صحرائے کربلا میں خون کے دریا میں ڈوب کر پرچم توحید کو بلند کیا۔ امام حسین نے ہر شے، ہر وہ تمام نعمات اور تمام تر وہ قیمتی اشیاء کہہ لیجئے، یا اپنی ارواح کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو صحرائے کربلا میں بنام توحید، توحید کے نام پر امام حسین نے قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ظاہر ہے کہ اب گویا امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل خدا کے لیے ہے، تو خدا نے بھی وہ مقام اور وہ عزت، وہ شرف امام حسین کو عطا کیا ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے والا گویا اس نے خدا کی زیارت کی۔ اب آگے بڑھیے، اب امام اگر ہم روایت کے ذیل میں تمام دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام آگے امام حسین کی فضیلت کے لیے کہتے ہیں کہ بہت غور کیجئے گا مجھ سے، من فاضت عیناہ لقتل الحسین علیہ السلام بوا اللہ من الجنت غرفا یسکنها عقابا، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنی اور امام حسین پر اس نے گریہ شروع کر دیا، معصوم فرماتے ہیں کہ گریہ کرنے والا یہ شخص اگر اس کی آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے تو پروردگار اس کے لیے جنت میں غرف اور باقاعدہ اسے مقام عظیم عطا کرتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام فضائل سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا فضائل، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عظمت حسین آج پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے اور گریہ کا مفہوم واضح ہو جائے، انقلاب کا مفہوم واضح ہو جائے، ثورہ کا مفہوم واضح ہو جائے کہ تمام ائمۃ الاطہار نے اتنی ترکیز کیوں کیا ہے اور اتنا التفات خصوصی کیوں امام حسین پر۔ فرماتے ہیں، یا فضائل، جی مولا، اتجلسون و تتحدثون، اے فضائل کیا تم مجلس کرتے ہو، بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو؟ قلت، فضائل نے کہا جی، بلا سیدی، جی ہاں، جی مولا۔ قال تلک المجالس احبها فحیو فیها امرنا، مولا نے فرمایا کہ وہ مجلسیں محبوب ہیں جس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، فحیو امرنا، تو ہمارے حکم کا احیاء کرو، جو ہمارا حکم ہے، جو ہمارے پیغامات ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں جس کے لیے ہم کربلا میں گئے، اس کا احیاء کرو، بتاؤ لوگوں کے سامنے، اسے زندہ رکھو۔ یا فضائل، جی مولا، من ذکرنا او ذکرنا، جو ہمارا ذکر کرے یا کہیں اگر ہمارا ذکر ہوتا ہے، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے، ذکر حسین سے یعنی ذرا سا لفظ حسین سنا، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک آنسو کا مختصر سا قطرہ بھی اس کے آنکھ میں آ جائے، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مولا نے کہا کہ بہت عظیم مرتبہ۔ پھر آگے امام رضا آگے بڑھے، آپ دیکھیں خصوصیت کیا حاصل ہے، فرماتے ہیں، ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جی مولا، ان کنت باکیا، اگر تم رونا ہی چاہتے ہو، گریہ کرنا چاہتے ہو، فبکی الحسین علیہ السلام، تو تم امام حسین پر گریہ کرو۔ جوانان، حاضرین، مشارکین، آپ غور فرمائیں کتنا حکم ہے، لہٰذا اگر مجلس حسین میں آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو مال مجلس، ثمرہ مجلس، زبدہ مجلس، کمال مجلس گریہ ہے، گریہ پہ بہت زیادہ آپ کو توجہ دینی۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، من ذکر مصابنا فبکا او ابکا، جو ہماری مصیبتوں کا ذکر کرے، روئے یا رلائے، اللہ اکبر، یا ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس میں ہمارے امر کا ذکر ہو رہا ہو، تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے ایک اہم فقرے کو بیان کر کے اس کے بعد بات کو مکمل کریں گے۔ لماذ الحسین علیہ السلام، یعنی اتنی خصوصیتیں امام حسین علیہ السلام کی کیوں؟ عالم بشریت سن لے، جہان بشریت سن لے، عوالم سن لیں، افراد سن لیں، پوری کائنات کے لوگ سن لیں۔
अन्ना लिल हुसैन अलैहिस्सलाम खुसूसिया लिमादा हादिर रिवायत व हादल हशद मिन अहदीस फिल हुसैन, क्यों इतनी ज्यादा इमाम हुसैन के मुतालिक हदीसें, क्यों इतनी तरकीज है, क्यों इतनी इल्तिफात है, क्यों इतनी तवज्जो इमाम हुसैन की शहादत को लेकर और मार्के को लेकर और सौरा को लेकर और इनकलाब को लेकर। तो इसकी जो तहलील है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। क्यों? लिअन्ना मारिकत करबला मा सबक़ता मार्का वला लहक़ता मार्का, मार्का करबला और इनकलाब करबला एक ऐसा इनकलाब है कि इस तरह का इनकलाब न माजी में कभी हुआ और न ही इसके बाद कोई ऐसा इनकलाब होने वाला है। फमारिकतुन मुतमय्यज़तुन बिकुल्ल सुअर, ये ऐसा मार्का है, ये ऐसा इनकलाब है, ये ऐसी कुर्बानी है कि इसे बहुत ज्यादा खुसूसियात हासिल है। मार्कतु करबला जमात अहदाफ, मार्के करबला एक ऐसा मार्का है कि जो तमाम अहदाफ व मकासिद को अपने अंदर शामिल किए हुए, यानी मार्के करबला जो है वो तमाम अहदाफ अंबिया को, अहदाफ औलिया को अपने वजूद में शामिल किए हुए। तो सिर्फ इनकलाब हुसैनी ये लफ्ज कह के आगे बढ़ जाना काफी नहीं है, बल्कि इसका इम्तिदाद है नबियों के साथ, इसका इम्तिदाद है बाकायदा ताज़हुर इमाम ज़माना और महशर तक। तो ये बहुत बड़ा इनकलाब है, इस पर पूरी दुनिया को सोचना चाहिए और फिक्र में अपने इनकलाब लाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन सलाम की जो खुसूसियात है उसके ऊपर क़िबला रोशनी डाल लेते हैं। क़िबला अहदाफ इनकलाब, अगर हम अहदाफ की बात करें कि इस अजीम तरीन इनकलाब जिसने जहान बशरियत को एक नई जिंदगी दी, उसके अंदर हुर्रियत की रूह को फूंक दिया और हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक इस्लाम का बीमा कर दिया, इस इनकलाब के अहदाफ क्या थे वो बयान फरमाइए। अहदाफ इनकलाब इमाम हुसैन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, टू मच है, लेकिन ज़ुब्दतन आपकी खिदमत में अहम निकात पेश करना चाहता हूँ और अहम हदफ को पेश करना चाहता हूँ। अल हदफुल अव्वल, जो मैंने कल इसकी तहलील अहदाफ की किया है और इसकी तालीकात पे गौर किया है, रात में मैं सोच रहा था इस सिलसिले में और मैंने कुछ सतूर लिखे भी हैं, तो वो पेश करना चाहता हूँ। अल हदफुल अव्वल, पहला हदफ ये है कि इन्ना यौम करबला यौम इज़ाज़ुन लिद्दीन वल मुस्लिमीन। पहला हदफ यह है कि यौम करबला और करबला की कुर्बानी ये दीन और मुस्लिमीन की एजाज के लिए है, यानी एजाज मुस्लिमीन और एजाज दीन के लिए ये करबला का इनेकाद हुआ है। यानी सहराए करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जाना और कुर्बानी का पेश करना दीन के इज्जत के लिए है, दीन के परचम की बुलंदी के लिए है और मुस्लिमीन ताकि सर उठा के ता क़यामत जी सकें। अब आगे बढ़कर गौर कीजिएगा, लौ खज़ल मुस्लिमून लियज़ीद लकान इत्लालन लहुम इला यौमिनल हादिर। अगर मुसलमान और सारी दुनिया, गौर कीजिएगा, जब बैअत कर रही थी यजीद की और सब बैत कर लेते, तो आज तक पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों की तजलील होती, तहकीर होती और बाकायदा मुसलमान जो है वो ज़लील नजर आता कि एक तागी के सामने झुक गए, एक बागी के सामने झुक गया मुसलमान, एक दहशत गर्द के सामने झुक गया मुसलमान। मैं मुसलमान इसलिए लफ्ज ये अर्ज कर रहा हूं कि सही मानों में पैकर इस्लाम में जो अफराद थे वो 72 थे सहराए करबला में, और सही मानों में जो इस्लाम नजर आया वो 72 के वजूद से नजर आया। 72 से हट के, 72 से कट के, 72 से दूर अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसके वजूद में नूर इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम को समझना है तो 72 के वजूद में आपको इस्लाम देखना होगा। तो अराद अल हुसैन अलैहिस्सलाम अन यब्का अल इस्लाम अजीजन व यब्का अल मुस्लिमून बिइज्जतिन। इमाम हुसैन ने इसलिए ये क़याम किया और इमाम हुसैन का मकसद, हदफ, एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पज ये था कि इस्लाम ताज़ीज़ के साथ, इस्लाम तब्जील के साथ और इस्लाम सरबलंदी के साथ रहे। यानी इस्लाम का परचम कोई सरनगू न कर सके, इस्लाम की कोई तजलील न कर सके, तौहीन न कर सके। तो ताज़ीज़ इस्लाम के लिए यानी इज्जत इस्लाम के लिए इमाम ने क़याम किया। दूसरा मकसद यह था कि मुसलमान जहान बशरियत में सर उठा के जी सके,
عزت کے ساتھ جی سکیں، کرامت کے ساتھ جی. آج دنیا کا مسلمان کہہ تو سکتا ہے کہ ہم اس امام حسین کے ماننے والے ہیں جس نے طاغی کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کو پیش کر دیا، سر کٹا لیا مگر سر نہیں جھکایا. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کے 6 ماہ کے بچے نے تیرے ظلم کو اپنے نازک سے گلے پر لے تو لیا مگر اس بچے نے بھی یزید جیسے طاغی اور دہشت گرد کے ارادوں کو کچل دیا اپنی مسکراہٹ سے. تو پوری دنیا میں مسکراہٹ علی اصغر اور یزید اور یزیدیت کے ارادوں کو کچلنا اور مسلمین کی عزت کی بقا اور ان کے قیام کے لیے کربلا کا یہ انقلاب ہے، یعنی بہت بڑا ہدف ہے. تو امام حسین اس لیے کہ پوری دنیا کے جہان مسلمین سر اٹھا کے جی سکیں. تو آج جو پریکٹیکل صحیح معنوں میں مسلمان ہیں وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں. باقی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کما قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. تو صحرائے کربلا میں امام حسین اگر نہ جاتے تو عزت کا کیا ہوتا؟ کچل رہا تھا نا، شریعت کو کچل رہا تھا، دین کو کچل رہا تھا، انسانیت کو کچل رہا تھا، آدمیت کو کچل رہا تھا، بشریت کو کچل رہا تھا. تعزیز بشریت کو باقاعدہ شراب کے نشے میں شام کے تخت پر معاویہ کا بیٹا بیٹھ کر جھوم کر یہ کہہ رہا تھا. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب کا نزول ہوا، کچھ نہیں آیا. شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا معاویہ کا فرزند، نہ کوئی رائٹر، نہ رپورٹر، نہ راوی، نہ روات، نہ صاحبان اقلام و قلم، نہ کوئی فرد، نہ افراد، نہ شخص، نہ بشر، کوئی بھی یزید کی اس آواز کو مرفوض نہیں کر رہا تھا، مطرود نہیں کر رہا تھا، ریجیکٹ نہیں کر رہا تھا، یزید کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا. تو امام حسین کا نکلنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اب آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام نے عزت دین اور عزت مسلمین کے لیے قربانی دی. میں یہ پہلا ادب بیان کر رہا ہوں. اگرچہ کہ اس قربانی میں امام حسین علیہ السلام کا لہو بہا، بچے شہید کر دیے گئے، خواتین کو اسیر کر لیا گیا، تمام چیزیں یہ ہوئیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم غور کریں اور فکر کریں تو یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں لیکن عزت مومن ایک طرف ہے. یعنی اس تمام قربانی کے ذریعے سے ایک جو آواز گونجی تھی امام حسین علیہ السلام کی، حیات من الذلہ، آج پوری دنیا اس جملے سے استفادہ کر رہی ہے. آج پوری دنیا، علی موسی صاحب، اس جملے سے استفادہ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ لفظ حیات من الذلہ. اراد الحسین علیہ السلام ان یحتفظ الاسلام بعزتی و کرامتی و شرفہ اللامع. امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، جو آبجیکٹو تھا، وہ یہ تھا کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، صحیح اور ایکچوئل اور ریئل اور اوریجنل اسلام کو ہم پیش کریں گے اور اسلام کی کرامات کو پیش کریں گے اور اسلام کے چمکدار اور نورانی شرف کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے صحرائے کربلا میں جا کر قیام کیا اور قربانی پیش کی اور باقاعدہ انقلاب کا پرچم بلند کیا. اب دوسرا ہدف اگر آپ سننا چاہیں تو وہ بھی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں اگر وقت ہو تو، اور تیسرا ہدف بھی بیان کر دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دوسرا ہدف موسی صاحب، دوسرا ہدف بہت امپورٹنٹ ہے، غور کریے گا. امام کا دوسرا مقصد تھا اور ہدف جو بہت بڑا مقصد اور آبجیکٹیو اور ایم ہے، تربیت المجتمع الاسلامی علی رفض الظلم والمطالبہ بالعدالت. امام حسین علیہ السلام کا جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مجتمع اسلامی کی تربیت کر سکیں. سبحان اللہ. یہاں ذرا ٹھہرنا پڑے گا. مجتمع اسلامی کی تربیت کرنا پڑے گا. نشے میں ڈوبا ہوا یزید پوری دنیا میں نشہ پھیلا رہا. مجتمع بشر نشے میں ڈوب جاتا، ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ڈوب رہے تھے لوگ، مجتمع ڈوب رہا تھا یزید کے نشے میں، اور یزید جیسے طاغی اور دہشت گرد اور مجرم اور ٹیررسٹ کے بیان کی کوئی تردید نہیں کر رہا تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ جو مجتمع جو یزید کریٹ کر رہا ہے اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے، اپنے بیان سے، اس شیطانی مجتمع کو دنیا کے سامنے پیش کروں کہ یہ شیطانی مجتمع ہے اور میں مجتمع اسلامی کی صحیح معنوں میں اس کی تربیت نورانی انداز میں کر دوں. کیسے یہ تربیت ہوگی؟ علی رفض الظلم. جب ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے، ظلم کی تردید کریں گے، اور ظلم کے خلاف جب ہم کھڑے ہوں گے تب یہ ہوگا. والمطالبہ بالعدالہ،
اور عدالت کا پرچم بلند ہو ظلم کے خلاف. کیف یمکن للایمان ان یربی المجتمع، ایمان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ مجتمع کی تربیت کرے. اراد الحسین ان یربی المجتمع تربیہ عملیہ و سلوکیہ علی رفض الظلم والمطالبہ بالعدالہ. امام حسین علیہ السلام نے مجتمع اور جہان بشریت کی تربیت کے لیے، عملی اور سلوکی تربیت کے لیے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور پرچم توحید اور پرچم عدالت کو بلند کیا. فلذلک نادى بهذا النداء. یہی وجہ ہے علی موسی صاحب، یہیں میں آنا چاہ رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اس آواز کو بلند کیا، اور یہ آواز آج پورے جہان بشریت، عالم بشریت میں گونج رہی ہے. الا وانی لا ارى الموت الا سعادہ، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، موت کو خسارہ نہیں سمجھتا، موت کو نقصان نہیں سمجھتا، موت کو تباہی نہیں سمجھتا. موت میرے لیے سعادت ہے، بشر سعادت کی تلاش میں ہوتا ہے. موت میرے لیے سعادت ہے. والحیات ما الظالمین الا برما، اور زندگی ظالمین کے ساتھ میرے لیے تو یہ غیر مناسب ہے. یہ ایک لفظ موسی صاحب بار بار جو ہے وہ آتا ہے، برما. تو آج ذرا اس کی بھی ہم تشریح کر دیں. برما یبرمو، بارم مبروم، تو برما فعل ماضی ہے، یبرمو اس کا مضارع ہے، اور اس پر اگر ہم غور کریں تو ابرما یبرمو بھی ہو سکتا ہے، ابرامن، یعنی اس کے بہت سارے مصادر ہیں. تو برما کا یہ جو لفظ ہے، اس کا جو مصدر ہے، اس کے بہت ساری معنی ہے، بہت سارے الفاظ، یعنی ایک لفظ ہے، اس کے بہت سارے الفاظ اس کے بن سکتے ہیں، صیغے بن سکتے ہیں. خیر، تو برما فعل ماضی، یبرمو فعل مضارع. برما اگر ہم اس پر غور کریں، یہ برما ہے کیا چیز؟ مولا نے جو فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور زندگی گزارنا ظالمین کے لیے کے ساتھ میرے لیے برما ہے، کیا مطلب؟ یعنی گھٹن ہے، گھٹن ہے ظالمین کے ساتھ میری زندگی گزارنا، یعنی زہریلا ماحول ہے میرے لیے ظالمین کے ساتھ، غیر مناسب ہے، زہریلا معاشرہ ہے ظالمین کے ساتھ میری زندگی گزارنا. تو ظالمین کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ موت کو قبول کر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ عظیم فکر ہے مولا کا. کیوں مولا نے کہا امتصالا لقولہ تعالی؟ امام نے جملہ اس لیے کہا کہ اس اللہ کے قول کے امتثال اور تعصی کرتے ہوئے، جہاں پر خدا یہ کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا، احسان کا حکم دیتا، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ امر دیتا، حکم دیتا عدل کا، نیکیوں کا، اور فحش چیزوں سے منع کرتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو آیات الہی کی صحیح معنوں میں اگر کسی شخص نے تطبیق کی ہے، تنفیذ کی ہے، اسے عملی جامہ پہنایا، اسے اس آیت کے لفظ کو معنی دیے ہیں، چونکہ جو آیت ہے وہ تو صرف لفظ ہے، اور لفظ کو معنی جو دیے ہیں صحیح معنوں میں وہ حسین علیہ السلام نے. قرآن تو صحیح معنوں میں قلب پیغمبر میں ہے، لیکن جو قرآن کی آیتیں ہیں جو اوراق پر لکھی ہوئی ہیں یا مکتوب ہیں یا ملفوظ ہیں، تو یا تو مکتوب ہے یا ملفوظ ہیں، تو یہ اس مکتوب اور ملفوظ کو کسی نے صحیح معنی یا اصل معنی دیا ہے تو اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں. اگر آپ کہیں تو دوسرا مقصد بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں. بسم اللہ، ضرور ضرور، بسم اللہ، بسم اللہ، بہت خوب، بسم اللہ. مولا نے دوسرا مقصد تربیت المجتمع. تیسرا مقصد، امام کا تیسرا مقصد اور آبجیکٹیو کیا تھا؟ بہت عظیم ہے. الحفاظ علی منصب الامامہ. امام اس لیے نکلے تھے کہ منصب، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ منصب امامت کی حفاظت کی جائے. اب میں اس کو ذرا سا واضح کروں گا تاکہ آپ کی خدمت میں بات واضح ہو جائے. منصب امامت کو، جی ہاں، منصب الامامہ لیس منصب بسیط، کیونکہ منصب امامت کوئی ایک مختصر سے کوئی منصب نہیں، کوئی عام منصب نہیں ہے، کوئی یوں ہی بسیط منصب نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَهُنَا فرق بین المنہج العلوی و منہج العموی. غور کیجئے گا، بہت اہم سطر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرق ہے دو طریقوں میں، دو راستے، ایک علوی راستہ ہے، ایک عموی راستہ ہے. غور کیجئے گا، ایک علوی راستہ ہے بعد پیغمبر، ایک علوی راستہ ہے یعنی علی کا راستہ ہے، اور ایک عموی راستہ ہے
بنی امیہ کا راستہ، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ المنہج العلوی یرا ان الامام منصب جعلہ اللہ تبارک و تعالی لصفوۃ اولیائہ، جو منہج علوی ہے ان کا نظریہ، یعنی منہج علوی یعنی جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریق ہے، وہ یہ ہے کہ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جو من جانب اللہ ہے، یعنی من جانب المجتمع یہ منصب نہیں ہے، من جانب الشورا یہ منصب نہیں ہے، پھر من جانب اللہ ہے۔ تو اس منصب کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ بعد پیغمبر اس منصب کے متعلق لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیال آئیں گے، جیسے آج بھی لوگ بول رہے ہیں، اشتباہ بھی ہے، التباس بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ التحاب بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو منصب امامت من جانب اللہ ہے، اس کے لیے آیت ہے قرآن کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ رسول اللہ نے غدیر کے موقع پہ کہا تھا کہ اولا الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلی یا رسول اللہ فقال من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو منصب امامت یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ منصب امامت ایک بہت بڑا منصب ہے من جانب اللہ، اسی وجہ سے اس منصب کو منتقل کرنے کے لیے غدیر خم میں نبیوں کے پیغمبر نے باقاعدہ تمام حاجیوں کو روکا تھا، اور اس منصب کے صحیح مفہوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا کہ دیکھیں جو نبی جیسا ہو وہی اس منصب کو لے سکتا ہے۔ میں نے جو لفظ کہا نبی جیسا، یقیناً نبی جیسا، اور اگر نبی جیسا نہیں ہے تو نبوت کے بعد جو اتنا بڑا منصب امامت ہے ہر فرد اس منصب کو نہیں لے سکتا، لہذا یہ نبی کا یہ منصب کا پیش کرنا اور امام حسین کا نکلنا، اور امام حسین کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا اس منصب کی حفاظت کی جائے تاکہ اس میں التباس موسیسا پیدا نہ ہو، اس میں اشتباہ پیدا نہ ہو، اس میں التحاب پیدا نہ ہو، ورنہ منصب کو لوگ یہ منصب امامت کو حکومتی طور پر دیکھیں گے، اور یہ ہوگا کہ شورا جسے سن لے وہ امام ہوگا، چند افراد جسے چن لیں وہ امام ہو جائے گا۔ لہٰذا امام نے منصب امامت کی حفاظت کی، یعنی امام حسین نے۔ اب دوسرا لفظ میں پیش کرنا چاہتا، المنہج العلوی، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایسا منہج ہے یرا ان الامام منصب من اللہ، جو علوی راستہ ہے اس کا نظریہ یعنی مولا کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ، اور پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ امامت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، تو جب اللہ کی جانب سے ہے تو بندے کسی کو امام نہیں بنا سکتے، بندے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، بندے کسی کو اپنا رہبر نہیں بنا سکتے۔ دوسرا جو منہج ہے الاموی منہج، کیا ہے اموی منہج؟ یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں الامامہ بالوراثہ او ببیعت مجموعہ من الناس، امامت جو ہے وراثت ملتی ہے یا کچھ لوگ بیعت کر لیں، او بشورى مجموعہ من الناس تتم الامامہ۔ تو جو منہج اموی ہے اس نے تو تباہ کر دیا تھا امامت کے منہج کو، اور اس نے ایک خطیر اور خطرناک فکر کو رائج کر دیا کہ بیعت اگر کر کے کچھ لوگ کسی شرابی کو چن لیں وہ رہبر بن جائے گا، کسی جنگل میں پیدا ہونے والے فرد کی اگر بیعت کر لی جائے تو وہ رہبر بن جائے گا۔ میں ایک کامن بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی شورا طے کرے یا افراد طے کریں یا وراثت مل جائے۔ فرض کیجئے کہ جس طرح سے یزید کو وراثت مل گئی، خلافت کی نہیں مل گئی، کیا دنیا نے کسی نے روکا کہ یزید شارب الخمر ہے، یزید نجس ہے، یزید گنہگار ہے، یزید زانی ہے؟ نہیں روکا نا، یہ تسلسل چلایا، معاویہ کے بعد یزید تک آ گیا۔ تو اب یہ منصب دنیا کے سامنے، اب اسے لوگ خلیفہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ تو لوگوں کے نظر میں جو خلیفہ کا چہرہ ہوتا وہ ایک شرابی کا چہرہ، ایک زانی کا چہرہ، ایک دہشت گرد کا چہرہ، ایک مجرم کا چہرہ، ایک خونخوار خطرناک آتنکوادی کا چہرہ بے اسم خلیفہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسے لوگ خلیفہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور کہہ رہے تھے۔ تو اب ضرورت تھی نا کہ بچایا جائے اس منصب امامت کو۔ جس طرح سے آپ دیکھیں داعش نے جب اپنے چہرے کو پیش کیا تو ایک خونخوار خطرناک آتنکوادی کو جس کا نام ابو بکر البغدادی تھا، اسے کہا کہ یہ خلیفہ ہے،
اسے کہا خلیفہ ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس منصب خلافت کو بچائیں. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خطرہ لاحق تھا منصب خلافت پر، اور باقاعدہ بہت بڑا خطرہ تھا، اور اتنا بڑا خطرہ تھا کہ وہ توہین نبوت بھی کر رہا ہے، رسالت بھی کر رہا ہے، توہین توحید بھی کر رہا ہے، توہین آیات الہی بھی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے. اور سارے لوگ جو ہے سکوت اختیار کیے ہوئے، سارے لوگ ساکت ہیں، اور اسے اپنا امام سمجھ رہے ہیں، اسے اپنا خلیفہ سمجھ رہے ہیں، اسے اپنا رہبر سمجھ رہے ہیں، جیسے ماں سبق سمجھا تھا. بات واضح ہو رہی موسی صاحب. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ صحیح مفہوم منصب امامت کو واضح کیا جائے اور منصب امامت کو بچایا جائے، جو اوریجنل منصب امامت ہے اس کو بچایا جائے. تو امام حسین علیہ السلام قام الحسین علیہ السلام بے صورت ہی، امام حسین اپنے انقلاب کے ساتھ اٹھے اور اس منصب امامت کو بچایا. اب یہاں پر آگے بڑھ کر ایک اور ہدف اگر آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت بیان کر دوں. ہدف الرابع یعنی 14 مقصد، چوتھا مقصد. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. امام کا جہان بشریت سن لے، پوری دنیا سن لے، امام کے انقلاب کے مقاصد آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. چوتھا مقصد امام کا، بہت سارے میں نے کہا نا مقصد ہے، لیکن میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تھا کہ آپ کے ذہن میں دیباچ تخیل میں یہ بات نقش ہو جائے. امام کا مقصد، چوتھا مقصد کیا تھا؟ فضیحۃ الجریم الامویہ. امام یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے سامنے اموی جریمہ اور ان کے جرم اور ان کے گناہوں کی فضیحت ہو سکے، اور دنیا کے سامنے ان کا کالا چہرہ، ان کا مردود چہرہ، ان کا مکروہ چہرہ، ان کا مرفوض چہرہ، ان کا شیطانی چہرہ دنیا کے سامنے، آتنکی چہرہ ان کا بنی امیہ کا دنیا کے سامنے، آتنکی چہرہ بنی امیہ کا دنیا کے سامنے آ جائے اور دنیا سمجھ جائے کہ دے آر ٹیررسٹ. لو سکت الائمہ لما انتبہ الناس الی الجریمہ التی ارتکب الامویون یوم کربلا. اگر ائمۃ الاطہار خاموش ہو جاتے تو وہ جریمہ جو روز عاشوراء بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو پوری دنیا کے لوگ متوجہ نہیں ہوتے. اس لیے انقلاب امام حسین کو لے کر یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لے کر بہت زیادہ حدیث، بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ ترکیز، بہت زیادہ التفات اور بہت زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ دنیا کے سامنے جو روز عاشوراء بنی امیہ نے جو دہشت گردی کیا ہے، جو جرم کیا ہے، جو کربلا میں نسل نبی کو قتل کیا اور شہید کیا ہے، اس جرم کو دنیا کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور عاشوراء اسی لیے ہے کہ بنی امیہ کا شیطانی چہرہ، آتنکی چہرہ دنیا کے سامنے آ سکے. اتنا جرم کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے روز عاشوراء امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کے علاوہ کوئی باقی نہیں تھا. اور حسن مصنع علیہ السلام کو بھی وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، یہ قتل ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ بھی بچ گئے تھے. اب یہاں پر ہم اگر غور کریں تو امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام ہادی، امام عسکری سب کا مقصد تھا، جو کثیر حدیثیں امام حسین علیہ السلام پر پائی جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ امام حسین کی مظلومیت دنیا کے سامنے پیش ہو جائے. اللہ اکبر. اور جب امام حسین کی زیارت کو کثیر تعداد میں پوری دنیا کے لوگ جائیں گے تو فضیحت ہوگی نا بنی امیہ کی، پتہ چلے گا نا کہ جرم کیا ہے. آج کئی کروڑ لوگ روز عاشوراء اور روز اربعین کربلا جا رہے ہیں، تو دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ روز عاشوراء یزید اور بنی امیہ نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے. وَأَن لَا يَنْسَاهَ التَّارِيخ مَدَ الدَّهْرِ أَوْ الدُّهُورِ، اس لیے کہ تاکہ تاریخ گزرتے ہوئے دہر و دہور اور زمانہ امام حسین کی قربانی کو بھول نہ سکے اور دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ بنی امیہ نے کیا جرم کیا ہے. پانچواں ہدف اور سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہدف آئندہ کبھی بیان کروں گا. الہدف الخامس ایھا العلماء ایھا الاحباء ایھا المؤمنون ایھا المشارکون ایھا المستمعون ایھا العرب ایھا العجم استمعوا لماذا خرج الحسين عليه الصلاة والسلام من أرض المدينة وذهب إلى أرض كرب وبلاء؟ لماذا نادى الحسين عليه الصلاة والسلام إني لا أرى الموت إلا سعادة؟ فعلينا نفهم كلام الحسين عليه الصلاة والسلام وننشر كلام الحسين وننشر أهداف الحسين عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، فعلينا
لا نسكت وعلينا ان نتكلم في كل انحاء العالم عن الحسين وعن اهداف الحسين. امام حسین کا پانچواں ہدف کربلا خلاصۃ الانبیاء والمرسلین والاوصیاء. کربلا انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کا خلاصہ ہے. لفظ مختصر لیکن معنی بہت زیادہ ہے. وقت کم ہے ورنہ میں اس کی شرح کرتا. کربلا خلاصۃ الانبیاء ہے، انبیاء اور مرسلین اور اوصیاء کا خلاصہ ہے. جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے تو اس میں ایک لفظ آتا ہے سلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. سلام ہو اس مولا حسین پر جو حضرت آدم کے وارث ہے. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. اے حضرت نوح کے وارث حسین آپ پر سلام. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کے وارث آپ پر سلام. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ نبی اللہ کے وارث حسین آپ پر سلام. موسیٰ کے وارث، آدم کے وارث، عیسیٰ کے وارث. اس کے بعد ایک جملہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. اے حضرت محمد مصطفیٰ کے وارث. کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب خدا تک تمام وراثتیں جس شخصیت کے پاس منتقل ہوئی اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں. اب امام حسین اگر صحرائے کربلا گئے ہیں تو امام حسین تنہا نہیں گئے، یعنی آدم گئے ہیں، حضرت ایوب شامل ہیں، حضرت عیسیٰ شامل ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ شامل ہیں. یعنی امام کا دشمن آدم کا دشمن ہے، امام کا دشمن نبی اللہ کا دشمن ہے، امام کا دشمن حضرت عیسیٰ کا دشمن ہے. صرف یوں نہ دیکھیں کہ امام حسین تنہا صحرائے کربلا میں کھڑے، بلکہ یہ دیکھیں کہ امام کے وجود میں افکار انبیاء شامل ہے. امام کے وجود میں 1,24,000 انبیاء کے اہداف و مقاصد شامل ہیں. امام کے وجود میں، امام کی قربانی میں مشیت الہی شامل ہے. امام علیہ السلام کے لہو میں اور خون میں اور قربانی میں 1,24,000 انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کے تمام ارادے اور ان کے اہداف و مقاصد شامل ہیں. الحسین ورث الانبیاء والمرسلین والاوصیاء. امام اس شخصیت اور ذات، اس فرد اور اس امام کو کہتے ہیں جس کے وجود میں انبیاء کی وراثت، مرسلین کی وراثت، اوصیاء کی وراثت تھی. یعنی ان کل معارک الانبیاء والاوصیاء تجسدت یوم کربلا. یعنی جتنے بھی انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے معارک تھے اور جتنے بھی اہداف و مقاصد تھے سب روز عاشوراء کربلا میں موجود تھے. یعنی مقصد انبیاء، مقصد اولیاء، مقصد مرسلین امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں شامل تھا. تو امام حسین کا یہ ایک تنہا مقصد نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم. ان معرکۃ کربلا تطبیق عملی لکل قیام والاہداف التي طلبها الانبیاء والمرسلین تحققت یوم کربلا. مارکہ کربلا، عزیزو غور کرنا، مارکہ کربلا تطبیق عملی ہے، یعنی عملی تطبیق ہے، پریکٹیکل ایک تطبیق ہے، پریکٹیکل عملی تطبیق ہے مارکہ کربلا. کس کی؟ تمام قیام کی، اہداف کی. کون سے قیام اور اہداف اور کون سے قیام اور مقاصد کہ جس کے لیے انبیاء نے، مرسلین نے زندگی گزاری، ان تمام قیام اور اہداف کی تطبیق روز عاشوراء اگر کسی شخصیت نے کیا ہے تو شخصیت کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. اہداف انقلاب امام حسین علیہ السلام جو حضرت عاشوراء کے اہداف تھے اس میں سے کچھ قبلہ نے جو ہے وہ بھی بیان فرمائے ہیں. قبلہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت جو اپنے منشور کا اعلان کیا تھا، کوئی بات اس میں ڈھکی چھپی نہیں. امام نے منزلیں بھی کی ہیں، وہاں پر بیان کیا. اب گزشتہ سال اس کے اوپر پوری ایک منزلوں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل پروگرامز کرتے آئے ہیں کہ کتنی منزلیں کی اور کہاں کہاں پہ کیا کیا خطبے دیے. اس پر پوری ایک سیریز کی تھی. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو، کیونکہ آج وقت بہت کم ہے، تو جو مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے منشور کا اعلان کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. قال الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر. امام حسین علیہ السلام نے اپنے پرپس کا، ایم کا، آبجیکٹیو کا، ہدف کا، مقصد کا، مقاصد کا، اہداف کا اعلان کیا مدینے میں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں.
اس سے پہلے میں ایک آیت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب آپ اس آیت کی تطبیق اگر دیکھیں تو اس آیت کی تطبیق امام حسین اپنے اس کلام سے کر رہے ہیں کہ امت میں یعنی ایسا فرد، ایسی شخصیت، ایسی ذات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اس کی تطبیق امام حسین کر رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنے ہدف اور منشور کا یعنی آیت کی تطبیق عملی امام کرتے ہوئے کہ میں یہ مسلسل آپ سنتے ہیں، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اگر اس کی ہم تفسیر کریں گے تو بہت بڑی تفسیر ہے کہ اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مسودا ولا ظالما، میں فتنہ فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں خوریزی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں طلب جاہ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور امر بالمعروف یعنی جو امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، معروف کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف متوجہ کرنا اور نیکی کی طرف امت کو لانا، یہ امر بالمعروف ہے۔ تو امر بالمعروف کروں گا، ونہی عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکوں گا، یعنی وہ عمل جو خدا کو پسند نہیں، جو منکرات ہے، جو خدا جس عمل کو پسند نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں منکر، منکر کی میں نہیں کروں گا۔ تو امام کا مقصد حقیقی یہ تھا۔ اب اگر ہم غور کر لیں کہ امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں، اور نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف اور مقصد اور منشور کا اعلان کیا، اس میں سب سے بڑا ہدف یہ شامل تھا کہ یہ جو منشور ہے امام کا، یہ فعل معصوم ہے۔ غور کیجیے گا، یعنی امام کا جو مقصد ہے یہ مقصد معصوم ہے، عام فرد کا کسی کا مقصد نہیں ہے یہ، یعنی کسی عام انسان کا یہ منشور نہیں ہے، معصوم کا منشور ہے، معصوم کے اہداف ہیں، معصوم کے مقاصد ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب منشور امامت پر مشیت الہی کا پہرا ہے۔ اگر مولا یہ کہہ رہے ہیں اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا، تو اس کا مطلب اپنی زبان سے مولا کہہ تو رہے ہیں، لیکن اس میں ارادہ الہی شامل ہے، اس میں مشیت الہی شامل ہے، اس میں حکم الہی شامل ہے، اس میں تطبیق ہے آیت الہی کی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو منشور کا اعلان کیا، آج پوری دنیا میں جو مجالس ہو رہی ہے، جو جلوس ہو رہا ہے، یا جو لوگ نکل رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں اصلاح کا پیغام جائے، پوری دنیا میں امپرومنٹ کا پیغام جائے۔ تو اگر کہیں مجلس دیکھیں، کہیں جلوس دیکھیں، کہیں لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور لوگوں کا جم غفیر دیکھیں، تو یہ سمجھ لیں کہ جم غفیر جو حسینی شوارے پر کھڑا ہوا ہے، یہ اصلاح کے لیے نکلا ہے، یہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلا، یہ اصلاح کے لیے نکلا، اس حسینی آواز پر لبیک کہنے کے لیے نکلا ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے آواز دی تھی کہ میں اصلاح امت کے لیے۔ تو آج ہر فرد جو امام حسین سے اتصال رکھتا ہے، جو امام حسین سے انتساب رکھتا ہے، جو امام حسین سے تواصل رکھتا ہے، جو امام حسین سے تبادل رکھتا ہے، وہ ہر فرد آواز حسین پر لبیک کہتے ہوئے حسینیات میں شوارے پر باقاعدہ نکل کے امام کے منشور کے ساتھ، امام کے ہدف کے ساتھ، امام کے مقصد کے ساتھ وہ شامل ہو رہا ہے، اور شامل ہو کر یہ کہتا ہے کہ مولا جس ہدف اور مقصد اور ایم کا آپ نے اعلان کیا تھا، اس مقصد میں ہم بھی شامل ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی امر بالمعروف ہم بھی کریں گے مولا، اور نہی عن المنکر ہم بھی کریں گے مولا، ہم اصلاح ہم بھی کریں گے مولا آپ کے ساتھ، چونکہ آپ کی عظیم قربانی اصلاح کے لیے تھی، آپ کی عظیم قربانی پرچم توحید کی سربلندی کے لیے تھی، آپ کی عظیم قربانی دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ جی، حفاظت کے لیے تھی۔ بہت ہی شکر گزار ہے قبلہ، کیونکہ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے امام کے نکلنے کا جو منشور ہے، امام نے جو مدینے میں بیان کیا، آپ نے کہا کہ وہ تفصیل طلب ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ جب آپ کے ساتھ انشاءاللہ نشست ہوگی تو اس میں اس کو تفصیل سے اپنے نوجوانوں کے لیے بیان کریں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس کو جب کھول کے اور آسان الفاظ میں بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو ناظرین، اس وقت اپنے پروگرام کو، اپنی گفتگو کو قبلہ کے ساتھ یہیں پہ روکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 3 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین